ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو دارالعمل بنایا ہے، اور عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھیجا ہے، اور خود انسان کو عمل کے لیے دیگر باطنی حواس کے ساتھ ساتھ اس کو 5 ظاہری حواس عطا کیے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر انسان ان ظاہری حواس 5 کے ذریعے سے عمل کرتا نظر آتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آنکھ عطا کی ہے، آنکھوں میں اللہ نے قوت باصرہ رکھی ہے، یہ دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ کان میں قوت سامعہ رکھی ہے، یہ سنی جانے والی چیزوں کو سن کر عمل کرتا ہے۔ ناک میں قوت شامہ رکھی ہے، یہ سونگی جانے والی چیزوں کو سونگ کر عمل کرتا ہے۔ زبان میں قوت ذائقہ رکھی ہے، یہ چکھی جانے والی چیزوں کو چکھ کر عمل کرتا ہے۔ اور ہاتھ پیر میں قوت لامسہ رکھی ہے، یہ چھوئی جانے والی چیزوں کو چھو کر عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ حواس 5 ظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس ظاہری کائنات میں مختلف عمل کرتا نظر آتا ہے۔ کوئی شخص دیکھتا نظر آتا ہے، کوئی شخص سنتا نظر آتا ہے، کوئی سونگتا نظر آتا ہے، کوئی چکھتا نظر آتا ہے، کوئی چھوتا نظر آتا ہے۔ گویا کہ ایک وقت میں انسان مختلف اعمال کے اندر مشغول نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کے انسان دیکھنے کے وقت دیکھ ہی رہے ہوں، سننے کے وقت سب سن ہی رہے ہوں، چکھنے کے وقت میں یا بولنے کے وقت میں سب بول ہی رہے ہوں، یا چھونے کے وقت میں سب چھو ہی رہے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے انسانوں کو اختلاف اعمال پر قائم رکھا ہے۔ ہر ایک کا عمل دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا میں بھی آپ کو بولتا نظر آ رہا ہوں اور آپ میری بات کو سنتے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین دنیا بھر کے اندر وہ مجھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہر آدمی مختلف اعمال کے اندر مشغول ہے، اور یہ حواس خمسہ ظاہرہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے عطا کیے ہیں
کہ اسی پر انسان کی ظاہری زندگی کا مدار نظر آتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آنکھیں نہ دیکھیں تو دکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ کر یہ عمل نہیں کر سکتا، خدا نہ خواستہ کان سنے نہ تو سنے جانے والی چیزوں کو سن کر جو اس نے عمل کرنا وہ کیسے کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر ناک سونگھتی نہیں ہے تو سونگھی جانے والی چیزوں کا ادراک کر کے کیسے عمل کرے گا۔ زبان اگر چکھتی نہیں ہے، قوت ذائقہ اس کی سلب ہو گئی ہے، تو چکھی جانے والی چیزوں کو چکھ کر یہ کیسے عمل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ پیر میں اللہ نے قوت لامسہ رکھی ہے کہ چھوئی جانے والی چیزوں کو چھو کر اگر اس کی قوت لامسہ کی حص سلب ہو جائے اور یہ سن ہو جائے اس کے ہاتھ پیر، جیسے فالج زدہ انسان کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، وہ ٹچ بھی کرے گرم ٹھنڈے کو اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، تو بالکل اسی طریقے سے تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی کے ظاہری اعمال و اشغال انسان کرتا ہے تو وہ حواس خمسہ ظاہرہ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حواس خمسہ ظاہرہ اگر غور کرے سارے کے سارے سر میں رکھے ہیں۔ انسان کا جو چہرہ ہے، یہ چہرہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنا مقدس ہے کہ یہ سارے حواس خمسہ ظاہرہ کہ جو انسان کی زندگی کا مدار جن پر ہے وہ سب کے سب انسان کے چہرے میں ہے۔ چہرہ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقدس ہے، یہاں تک ایک حدیث میں آتا ہے کہ چہرہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے، یعنی اس کو خصوصیت دینے کے لیے، حالانکہ پورا انسان ہی اللہ تبارک و تعالی تخلیق کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ چہرے کے بارے میں ارشاد فرمایا چہرے کی اتنی شرافت ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ خود تخلیق کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ پانچ کے پانچ حواس سارے کے سارے چہرے میں ہیں، آنکھیں بھی چہرے میں نظر آتی ہیں، کان بھی چہرے کا حصہ ہے، ناک بھی چہرے میں ہے، زبان ذائقہ اور بولنے کی زبان بھی چہرے میں ہے، تو یہ چار حواس خمسہ تو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا چھو کر گرم سرد پتہ کرنا، جیسے ہاتھ پیر میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے چہرے میں بھی رکھا ہے۔ آپ اپنی گال لگا کے پتہ لگا لیتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے یا یہ چیز گرم ہے، تو گویا کہ چہرہ جو ہے اس کے اندر قوت لامسہ بھی رکھی ہے، تو گویا کہ چہرے کو قوت لامسہ سے محروم نہیں کیا، آپ باقی حصے کو آنکھوں سے محروم کر دیا، کانوں سے محروم کر دیا اور قوت شامہ سے محروم کر دیا۔ ہاتھ پیر دیکھ نہیں سکتے، ہاتھ پیر سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر چکھ نہیں سکتے، لیکن چہرہ جو ہے یہ ساری کی ساری حواس ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لمس کی قوت بھی اس کے اندر رکھ دی ہے۔ آپ اپنی گال لگا کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ٹھنڈا یا گرم ہے۔ آپ کو سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا چہرے پہ لگتی تو آپ کہتے ہیں بھی سردی بہت ہے، فوراً آپ اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں۔ یا لو لگتی ہے تو چہرے پہ جیسے لگتی ہے آپ کہتے ہیں یار بڑی لو ہے، گرمی ہے، آپ اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں۔ تو معلوم کہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس ہے کہ سارے کے ساری زندگی کے جو مدار کی جو حواس سے چہرے میں رکھے ہیں۔ تبھی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ چہرے پر بچے کو یا بڑے کو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، چہرے پر تھپڑ نہ مارو، کیونکہ چہرہ خود خدا نے بنایا ہے۔ ہاں سزا دینی ہے، اس کی پیٹھ پر مارو، اس کی رانوں پہ مارو، ایسی جگہ جہاں ہڈی نہ ٹوٹے، چمڑا نہ پھٹے، اور مارنے کی بھی حدود متعین کی ہیں۔ ایسے وحشیانہ طور پہ نہیں مارنا ہے کہ انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے، بچی کی کھال پھٹ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر چپت کے ساتھ مارنا ہے تو چپت کی حد متعین کر دی کہ آپ کی بغل نہ کھلے، بغل یوں رہے، اور یہ آپ کی گٹے کی طاقت سے آپ نے مارنا ہے۔ بچے کی پیٹھ پہ بس اس طرح مارنا ہے یا اس کی رانوں پہ اس طرح مارنا ہے۔ اب اس پہ کتنی چوٹ لگتی ہے؟ ہاں بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابو غصے میں ہے، مما غصے میں ہے، یہ مارنے کی حد ہے۔ اسلام وحشیانہ طور پہ مارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یوں ہاتھ بغل نہیں کھلنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر چھڑی سے مارنا ہے تو چھڑی آپ کی یہ آپ کی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے اور کونی تک لمبی ہونی چاہیے اتنی، اور مارنے کا طریقہ اس کا یہ نہیں کہ یوں مارنی ہے، آپ کی بغل یوں نہیں کھلنی چاہیے اور یہ گٹے کی طاقت سے آپ نے یہ پیٹھ پر مارنا ہے، سے اس کو احساس ندامت دلانا ہے، اس کی رانوں پہ مارنا ہے، پیروں پہ مارنا ہے۔ اب آپ بتائیے اتنی گٹے کی طاقت سے اس بچے کو کتنی چوٹ لگے گی، اس شخص کو کتنی تکلیف پہنچے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں اس کو یہ احساس ہوگا کہ ابو غصے میں ہے،
مما غصے میں ہے، میاں غصے میں ہے، بیوی غصے میں ہے، تو یہ احساس ندامت اس کی تربیت کرے گا اور وہ سوچے گا کہ نہیں مجھے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ دیکھو اس بنا پہ دیکھو میری پٹائی ہوئی۔ یہ وہ ضرب ہے کہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن آج ایسا مسکنسپشن پھیل گیا کہ لوگوں نے چونکہ اس کو مس یوز کیا، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اور ڈنڈا اٹھایا تو یوں مارا، اسٹوڈنٹ کے مارا کہ سر پھاڑ دیا، اس کی ہڈی توڑ دی، چمڑا پھاڑ دیا، ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مارا، وہ 5 فٹ دور گرا۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر موقع مل جاتا مغربی دنیا کو، وہ بھی اچھال، دیکھو جی اسلام کتنا ظالم ہے، دیکھو جی کیسے بچے کی ہڈی توڑ دی، اور بچہ تو مر ہی گیا، دیکھو جی عورت کا دیکھو سر پھوڑ۔ نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام کا طریقہ میں نے معیار اس کا کسوٹی بتا دی کہ صرف یہ ہے، اسی بنیاد پہ اب آپ ماریں، بچے پہ غصہ ہے بس یہ گٹے کی طاقت سے اپنی بغل کو یا چھپا کے یہ، اب اس چپل سے بچوں کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو خیر، تو یہ درمیان میں ایک بات بطور اصلاح اور بطور تعلیم کہ آپ کو میں نے بتلا دی، آپ کو کام آئے گی، کیونکہ لوگ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا بس اوقات کر رہا ہے، یہ دیکھو جی مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو جی فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اگر کسی نے کیا تو اس کا اپنا انفرادی عمل ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے۔ اگر وکیل وہ قانون کے خلاف کرے گا تو قانون نہیں بدلا، وکیل نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ایسی حرکت کی ہے تو یہ اسلام نہیں بدل گیا، اسلام کا اصول و معیار وہی ہے۔ ہاں البتہ وہ اسلام کے اصول کے منافی عمل کر رہا ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اسلام اس میں بدنام نہیں ہوتا۔ اسلام تو سراپر رحمت ہے، دین تو سراپر شفقت ہے، اور نبی ہمارا وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی صرف عالم اسلام کے لیے نہیں، عالم کفر کے لیے بھی، عالم جمادات کے لیے بھی، عالم نباتات کے لیے بھی، عالم حیوانات کے لیے بھی، عالم معدنیات کے لیے بھی، عالم انس و جنات کے لیے بھی، عالم ملائکہ سماوات کے لیے بھی، گویا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عالم ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے 83,000 عالم ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے 36,000 عالم ہے پوری دنیا کے اندر۔ تمام کے تمام عالموں کے لیے رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن کر آئی، جو سب کے لیے سراپر رحمت بن کے آئے۔ وہ بھلا کوئی ایسی تعلیم دے سکتے ہیں کہ جس سے ظلم نکلتا ہو؟ نہیں، ظلم نہیں، وہاں شفقت ہی شفقت ہے۔ ہاں اگر آج نام نہاد مسلمان اس پر عمل نہ کرے، وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنے، تو اسلام یا پیغمبر اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو خیر، تو بات کر رہا تھا کہ چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 حواس رکھے ہیں، اور ان 5 حواس میں 2 حواس سب سے اہم ہیں۔ 2 حواس اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اہم رکھے ہیں، ایک آنکھوں کی قوت باصرہ اور دوسری زبان کی قوت ذائقہ، قوت کلام۔ تو گویا کہ آنکھ اور زبان، یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پورے حواس 5 ظاہرہ میں بہت خاص طور پر پیدا کی ہے، کیونکہ آنکھوں کا جو بینیفٹ ہے وہ باقی حواس میں سب سے زیادہ ہے، زبان کا جو بینیفٹ ہے وہ باقی حواس میں سب سے زیادہ ہے۔ انسان آنکھ سے علم حاصل کرتا ہے، زبان سے اس کو بیان کرتا ہے، تو گویا کہ یہ 2 چیزیں یہ سب سے اہم ہیں۔ تبھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی حق اور صداقت کو دکھانے کے لیے معجزہ پیش کرتے ہیں۔ جب معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو معجزے کو آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آنکھیں جب دیکھتی ہیں تسلیم کرنے کے بعد زبان اس کا اقرار کرتی ہے اور کہہ اٹھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، کیونکہ آنکھیں دیکھ کر جب اس معجزے کے فوٹو کھینچ کے دماغ کے ذریعے سے دل کے اندر پہنچاتی ہے، دل جب اس پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی سچا نبی ہے، تو زبان اس کا اظہار کر دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ یہ 2 کا کردار سب سے زیادہ اہم، اور یہی وجہ ہے کہ زبان کے کردار کا تو عالم یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر صبح کو تمام کے تمام حواس 5 ظاہرہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ فزیکلی واقعی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ بڑے التماس اور ریکویسٹ کرتے ہیں زبان سے۔ کیا ریکویسٹ کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے زبان دیکھ اب دن شروع ہونے والا ہے،
تو ٹھیک ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زبان سے یہ کہتے کہ تو کلمہ خیر بولنا، اگر کلمہ خیر بولے گی تو ہم سب بھی خیر پائیں گے، اور اگر تو نے کلمہ شر بولا تو ہم سب تکلیف میں آئیں گے۔ اگر زبان سے آپ نے کسی کو گالی دے دی تو آپ بتائیے پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ زبان کی نہیں ہوتی کہ آپ کی زبان پکڑ کے کوئی پٹائی کرتا ہے، سر پھوٹتا ہے آپ کا، ٹانگ ٹوٹتی ہے، منہ پہ آپ کے تماچا پڑتا ہے، تو گویا کہ قصور زبان نے کیا اور پٹائی باقی اعضاء کی ہوتی ہے۔ تبھی باقی اعضاء کہتے ہیں کہ زبان کو کہتے ہو ٹھیک ٹھیک رہنا، یہ نہ کوئی ایسی الٹی حرکت کرے تو پٹائی تیری نہیں ہوگی، ہماری ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ٹھیک رہے گی، خیر ملے گی، انعام ملے گا۔ اب اگر کسی نے کلمہ خیر کہہ دیا، کوئی خوشی اور اچھی بات کہہ دی، آپ شابش کس کو دیتے ہیں؟ آپ اس کی زبان نکلوا کے شابش دیتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کی کمر پہ تھپکی دے ماشاءاللہ، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس کی آنکھیں چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں۔ زبان کو کوئی نہیں چومتا جسے اچھی بات کہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، اس لیے یہ اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ٹھیک ٹھیک رہنا، کیونکہ زبان کا کردار سب سے اہم ہے۔ کیونکہ یہ اچھی بات بولے گی، انعام سب کو ملے گا، بری بات بولے گی تو پٹائی باقی اعضاء کی ہوگی، زبان کی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو زبان اور آنکھ ان دونوں کا کردار بہت اہم ہے، اور انسان جب عمل کے لیے زندگی میں قدم رکھتا ہے تو 3 منازل اس کے سامنے ہوتی ہیں، 3 منزلیں۔ ایک اس کی بچپن کی منزل ہوتی ہے، دوسری اس کی جوانی کی منزل ہوتی ہے، اور تیسری اس کے بڑھاپے کی منزل ہوتی ہے۔ ان تینوں منزلوں کو طے کر کے اسے اپنے اللہ کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔ بچپن کی منزل یہ ضعف اور کمزوری کی منزل ہوتی ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف۔ درمیان میں جوانی ملی تو جوانی کی منزل اس کی قوت و طاقت والی ہو گئی، قوی۔ اس کے بعد جب بڑھاپے کی طرف نزول کیا تو اب کمزوری و ضعف۔ تو دیکھو 2 منزلیں اس کے کمزور ہیں، بچپن کی منزل اس کی کمزور ہے، بڑھاپے کی منزل کمزور ہے، درمیان میں جوانی کی منزل کا جو عرصہ ہے کچھ، بس اس عرصے کے اندر یہ قوی و طاقتور ہے۔ وہ عرصہ کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس 40 سال تک ہے، 40 سال تک ہے۔ گویا کہ 25 سال سے شروع ہوتا ہے، 40 سال پہ ختم ہوتا ہے۔ تو یا 20 سال سے شروع ہوتا ہے، 40 سال پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 15-20 سال کا جو عرصہ درمیان میں، یہ ہے آپ کی جوانی۔ اب 40 سال کے بعد اب بڑھاپا، اب یہ وہ پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد گویا کہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے، تو 40 کے بعد بڑھاپا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ 2 کمزور منزلوں کے درمیان میں انسان، اور یہ بالکل عارضی، گویا کہ اس انسان کے پاس جو ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ جوانی کا جب وہ مرحلہ میرے پاس ہے، اور ان مراحل کو یہ حواس خمسہ ظاہر ہے کہ قوت سے طے کرتا ہے۔ اب 2 کمزور منزلوں کے درمیان میں ہے، ایک بچپن کا ضعف جس کو ضعف صبائیت کہتے ہیں، ایک بڑھاپے کا ضعف جس کو ضعف شیخوخیت کہتے ہیں۔ 2 کمزوریوں کے درمیان یہ انسان کھڑا ہے۔ تو پھر ناز کس بات کا؟ جس کا اول بھی کمزور، جس کا آخر بھی کمزور، تو ناز کس بات کا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ انسان اکڑ کے نہ چل، کیونکہ اکڑ کے چلتا جوانی میں، کیونکہ اس کو بتا دیا کہ تیری جوانی عارضی ہے۔ پہلے تو کمزور تھا، پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا، اب جوانی میں پاؤں ٹھونک ٹھونک کے چلتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو جو یہ ٹھونک ٹھونک کے جو زمین پہ پاؤں مار رہا ہے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو گردن اٹھا کے یوں اکڑ کے جو چل رہا ہے تو اپنا سر آسمانوں سے اونچا نہیں کر سکتا۔ زمین کی طاقت کے سامنے تیرے قدم کی طاقت کچھ نہیں، زمین کی بلندی اور رفتوں کے سامنے تیرے سر کی بلندیاں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اکڑ کے نہ چل، کیونکہ تم 2 کمزوریوں میں ہیں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا ان الانسان خلق من عجل، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہے جلد باز ہے، جلد بازی اس کے اندر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں جوانی کے اندر کیا کر دوں گا، پہاڑ کھود دوں گا، زمین کو فنا کر دوں گا۔ نہیں، یہ کمزور ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پتلا بنانے کے اب روح ان کے اندر داخل کی تو ناک کے ذریعے سے روح داخل کی، ناک کے ذریعے سے روح داخل ہوئی تو ناک آنکھیں کھلی، زندہ ہونے لگی، یہاں تک کہ ناف تک ابھی روح پہنچی تھی، ناف تک یہ زندہ ہوئے اور بازو میں جان آئی
تو جیسے جان آئی تو بازو رکھ کے اٹھنے لگے، بازو رکھ کے یوں اٹھنے لگے، جیسے آج چھوٹا بچہ بھی کرتا ہے، جب 4-6 مہینے کا ہو جائے تو وہ یوں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اٹھ بھی گیا تو کون سا چل پائے گا، ٹانگوں میں تو جان نہیں ہے، ٹانگیں تو اس کی لڑکھڑائیں گی، گرے گا کہ کھڑا بھی کر دیں، لیکن وہ کرتا یوں یوں پیر مارتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یوں اٹھنے کی کوشش کی، تھوڑا اپنے آپ کو اٹھایا تو فرشتے بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے، یار عجیب آدمی، ابھی اس کی ٹانگوں میں تو جان آئی نہیں، ٹانگیں تو ابھی زندہ ہوئی نہیں، اور کتنا جلد بازی ہے اس کو کہ بالکل وہ کھڑا ہونے لگا۔ تو فرشتے دیکھ کے ہنسنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ یہ دیکھو آدم کی جلد بازی کہ ابھی ٹانگوں میں جان آئی نہیں، اطمینان سے پڑا رہے، روح جب پورے پاؤں کے ناخن تک آ جائے گی اب جان پیدا ہوگی، اب کھڑا ہو۔ لیکن انسان اسی طریقے سے جلد بازی آج دنیا کے اندر بھی کرتا ہے کہ اس کی گھٹی کے اندر جلد بازی۔ تو جوانی کے تھوڑے سے عرصے کے اندر وہ بچپن کی کمزوری بھول جاتا ہے، اور وہ بڑھاپے کی کمزوری دیکھتا نہیں، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، اپنے ابا کو کمزور دیکھ کر سبق نہیں لیتا کہ یار یہ میرا ابا بھی کبھی کڑیل جوان تھا، آج دیکھو بستر پہ کھانس بھی نہیں سکتا، آج ہاتھ نہیں ہلا سکتا، آج کروٹ نہیں لے سکتا، کروٹ دلانی پڑتی ہے۔ تو وہ عبرت نہیں لیتا کہ اوہو مجھے اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرنا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے کہ یا اللہ میں کسی کو محتاج نہ بنوں۔ تو دو کمزوریوں کے درمیان یہ انسان ان مراحل کو طے کرتا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کو لے کر چلتا ہے۔ اور حواس خمسہ ظاہرہ کے تحت جیسے میں نے بتایا کہ وہ زبان سے، آنکھ سے، کان سے، اسی ناک سے، ہاتھ پیر کی جتنی بھی حواس خمسہ ظاہرہ کی قوتیں ہیں، ان قوتوں کے ذریعے سے مختلف اعمال کرتا نظر آتا ہے۔ اب یہ قوت انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنا کلام نازل کر دیا اور اپنے کلام کی قوت دے دی، اور یہ گویا کہ کہہ دیا کہ تیرا اول بھی کمزور، تیرا آخر بھی کمزور، درمیان میں یہ عارضی تھوڑا سا وقت جوانی کا قوت کا ہے، لیکن ان کمزوریوں کو اگر تو طاقت میں بدلنا چاہتا ہے، قوت میں بدلنا چاہتا ہے، تو پھر اپنے اس مالک اور خالق کے ساتھ اپنا تعلق قوی کر لے، اس کے کلام کے ساتھ اپنا دل ایسا لگا لے، کیونکہ وہ مالک و خالق بھی طاقتور ہے اور اس کا بھیجا ہوا کلام بھی طاقتور ہے، اور طاقتور کے ساتھ تیرا رشتہ وابستہ ہو جائے گا تو تیرے اندر بھی طاقت آ جائے گی۔ آج مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑتے رہیں تو لوہے میں قوت آ جاتی ہے کہ وہ بھی چیزوں کو کھینچنے لگتی۔ تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق جب قوی کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دیں گے کہ بڑھاپے کے ذوف کے اندر بیٹھ کر بھی اس پر مان کر کے جو بات کہہ دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پورا کر دیں گے۔ اسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں، بلکہ فرمایا ایک واقعہ ہوا، بلکہ بیٹھے تشریف فرما تھے، ایک شخص گزرا گھوڑے کے اوپر سوار، شاہی لباس، بہت خوبصورت انسان گھوڑے پر سوار سامنے سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے میرے صحابہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا جی یہ تو معاشرے کا، سوسائٹی کا معزز آدمی ہے، گویا کہ معززین شہر میں سے ہے، یہ کسی سے قرضہ مانگے اس کو قرضہ لوگ دے دیں، کسی گھر میں پیغام نکاح بھیجیے اس کا نکاح کا پیغام قبول کر لیں، اس کی تو اتنی عزت ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا جو بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، ایک مسکین محتاج تھا، وہ سامنے سے گزرا۔ پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ حضرت یہ تو بہت غریب مفلس ہے، یہ بیچارہ تو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے کسی گھر کا تو لوگ دروازہ نہ کھولیں، اگر کسی سے یہ قرض مانگے کوئی اس کو قرض نہ دے، اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیج دے تو اس کا نکاح کا پیغام قبول نہ ہو، یہ تو اتنا مفلس ہے، اس کی کوئی عزت معاشرے میں نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا جو شخص تھا، پہلے والے شخص سے اگر پوری دنیا بھر جائے، پہلے والے شخص سے پوری دنیا بھر جائے، یعنی اتنے وہ لوگ موجود ہوں پہلے والے شخص کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دوسرا جو شخص ہے اس کی اتنی عزت اللہ کی نظر میں ہے کہ پہلے والے شخص دنیا اگر بھر بھی جائے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی عزت۔
اور فرمایا کہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں کہ پراگندہ بال ہیں، پھٹے پرانے چیتڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کمزور اور ضعیفوں کا اتنا مقام ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم آج شام کو بارش ہوگی، یہ قسم کھا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدیر کو نوشتے میں بارش نازل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سچا کرنے کے لیے بارش نازل کر دیتے۔ یہ اس کو کہتے ہیں طاقت۔ ہے مفلس، ہے غریب، ہے پھٹے پرانے پیوند میں رہنے والا، لیکن اس سے اللہ کے اس کا ایسا تعلق ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر کے بارش نازل کر دیتے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ دو کمزوریوں کے اندر رہنے والے انسان کو چاہیے ایک ایسی طاقتور ذات کے ساتھ اپنا تعلق قوی کر لے کہ جس کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں کمزوریاں ہیں، ضعف ہیں، اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ وہ طاقت ہے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگی؟ وہ کلام اور صاحب کلام کے ساتھ تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو تعلق قائم ہو، اور اللہ نے اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو کلام بھیجا ہے اس کلام کے ساتھ آپ کو تعلق ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اگر بادشاہ بتا آپ کو خط بھیج دے، آپ اس خط کو کتنے اعزاز و عزت سے پڑھیں گے، اور وہ خط گویا کہ اس بادشاہ کے درمیان اور آپ کے درمیان رابطے کا ایک تعلق کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے قرآن کریم کی شکل میں اپنا کلام عطا فرما دیا، اور ایسا کلام کہ جو اللہ کے وجود سے نکلا ہے، اللہ نے اس کی خود تلاوت فرمائی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ خرج منہ، اور اس میں سے نکلا ہے، اللہ کے وجود سے نکلا ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت کی ہے۔ جیسے آج ایک قاری اور حافظ تلاوت کرتا ہے، جس انداز سے وہ پڑھ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پڑھ کر سنایا ہے۔ پہلے عالم ملکوتی کو سنایا، پھر جبرائیل کو سنایا، پھر جبرائیل نے رسول اللہ کو سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، صحابہ نے آگے تابعین کو سنایا، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا، یہاں تک کہ آج قیامت تک کے لیے یہ بالکل منوان اسی طریقے سے تجوید و تحسین کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں ہے، اور اس میں کتنے انوارات ہیں ان نقوش کے اندر۔ انوارات کو اللہ اگر ظاہر کر دیں تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ہمارے کان تاب نہ لا سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے الفاظ کے پردے میں چھپا رکھا ہے، الفاظ کے پردے میں چھپا رکھا ہے، اور پردے میں چھپے ہوئے ہم اس کو اپنے سینے کے اندر اس روحانیت کی طاقت کو اتارتے ہیں، روحانیت کی طاقت کو اتارتے ہیں۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے ظاہری آداب، پھر اس کے باطنی آداب، اور باطنی آداب میں سے میں نے 2 ادب آپ کو بتا دیے تھے۔ گزشتہ جمعے میں میں نے دوسرا باطنی ادب بتا دیا تھا کہ اس اللہ کے اس کلام کی، صاحب کلام کی عظمت، پہلے کلام کی عظمت، یہ پہلا باطنی ادب تھا۔ دوسرا صاحب کلام یعنی اللہ کی عظمت، یہ جو ہے وہ باطنی ادب تھا۔ اور آج ہم تیسرے باطنی ادب پہ بات کریں گے کہ تیسرا باطنی ادب کیا ہے، کیونکہ پہلے آداب ذکر ہو چکے ہیں۔ 10 جو ہے وہ دسمبر کے خطبے میں 2021، اور پھر 17 دسمبر کے خطبے میں 2021، پھر اس کے بعد گزشتہ جمعے کے خطبے میں 2021، اور آج جو ہے ہم اس پر بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم تیسرا باطنی ادب، تیسرا باطنی ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں، آپ کو ادھر ادھر کی کوئی نگاہ اور توجہ نہ ہو، اپنے خیالات، اپنا ظاہر، اپنا باطن، اپنا سب کچھ کلام کے حوالے کر دیں۔ اس لیے کہ جو کلام آپ کے سامنے ہے یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس کلام کو پہاڑوں پر اتار دیں تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑوں کے پرخچے اڑ جائیں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں، کوئی ٹھہر نہ سکے۔ یہ وہ کلام، اور بھیجا ہوا کس کا ہے؟ یہ اس طاقتور ذات کا کلام، اس رب کائنات کا کلام ہے کہ جس نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور کے پہاڑ کے اوپر ڈالی، صرف ایک سوئی کے ناکے کی جتنی تجلی ڈالی ہے تو پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، کوہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا طاقتور پیغمبر، جل قدر رسول جو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، تاب نہیں لا سکا۔ تو یہ وہ صاحب کلام کی طاقت یہ ہے۔
تو کلام کی قوت اور عظمت اور صاحب کلام کی قوت عظمت، یہ دو چیزیں، یہ دو ادب تھے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے قلب و جان کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں تو تیسرا جو آج میں بیان کر رہا ہوں ادب، یہ آٹومیٹکلی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو پورا کلام کے حوالے کر دے۔ جب آپ کے سامنے اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کے کلام کی عظمت ہوگی، تو پھر جب قرآن پڑھنے بیٹھو گے تو اپنے آپ کو اس کی سپرد کر دو گے۔ نہ دائیں کی خبر ہوگی نہ بائیں کی خبر ہوگی، کیونکہ کلام کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ اندازہ لگا لیں، ایک تھوڑے سے بڑے منصب کا انسان، ایک صوبے کا، ایک اسٹیٹ کا میئر، بادشاہ تو بہت بڑی بات ہے، اسٹیٹ کا کہ میئر اگر آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ ہمتن گوش ہو کے اس کو سنتے ہیں، آپ کو دائیں بائیں بالکل بھول جاتے سامنے کون ہے، وہ آپ سے بات کر رہا، آپ آنکھ بھی نہیں جھپکتے، جی سر، یس سر، سر جی، یس سر، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور اگر بادشاہ وقت آپ کو بلا لے تو کیا عالم ہوگا، اور بادشاہ آپ سے مخاطب، جناب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، آپ دائیں بائیں ماحول کو بھول جائیں گے، بھول جاتے ہیں نا۔ آپ اتنا غور سے سنتے ہیں کہ بادشاہ وقت یا امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کا کیا حالت ہوگی۔ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں کمزوریاں بن کے بکھر جاتی ہیں، جس کی تجلی پڑ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جس کے سامنے دریاؤں کی طغیانیت، سیلاب کی آبشاریں کوئی ٹھہر نہیں سکتی، اتنی طاقت اس کی، اتنی بڑی عظمت، وہ تم سے کلام کر رہا ہے۔ تلاوت کرنے کا مطلب وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ کے زبان کے ذریعے سے، یہ تصور باندھو کہ میری زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کر رہا ہے اور میرے کان اس کو سن رہے ہیں، تو آپ تصور باندھیں کہ کیا عالم ہوگا آپ کی تلاوت کے انہماک کا، مگن ہونے کا۔ بس یہ کہنا چاہتے، تیسرا ادب ایسا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھو تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، نہ دائیں کی خبر ہو نہ بائیں کی خبر ہو، بس جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں، جو آپ بول رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھئی یہ بولے سمجھو کہ میری زبان کے ذریعے سے اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور میرے کان سن رہے ہیں۔ اب اس تصور باندھنے کے بعد جب آپ کلام کریں گے تو کیا عالم ہوگا، بس دل آپ کا ادھر حاضر ہو جائے۔ تبھی بہت سے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اسی دھیان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام میری زبان پر جاری ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اگر یہ دھیان تھوڑا سا بھٹک جائے تو اس آیت کو دوبارہ دہراتے ہیں، کہا کہ بے دھیانی میں نے پڑھ لیا، نہیں دوبارہ پھر دہراتے ہیں، پھر اگر بے دھیانی پھر دہراتے ہیں، بس اوقات ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ دہراتے ہیں، جب تک اس آیت دھیان کے ساتھ تلاوت نہیں ہوئی اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اور اس کا تجربہ آپ دنیا میں کریں، آپ کے محبوب کا خط آ جائے، کسی پیارے کا خط آ جائے، آپ تو بار بار آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، تو غفلت سے پڑھ کے آگے چلے گئے پھر پیچھے آتے ہیں، اچھا یہ اظہار محبت کر رہا ہے بار بار۔ اور آگے دنیا کے اس محبوب کی کیا حقیقت ہے، نقائص و سقم و بیماریوں سے بھرا ہوا ایک کمزور سا انسان وہ آپ کا محبوب ہے، تو آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کو چوم چوم کے ایک ایک جملے کو چومتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کے سامنے، اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کی عظمت آپ کے قلب پہ کتنی ہو۔ اور یہ چند دن کی مشق ہے، آپ پریشان نہ ہو کہ یار یہ تو بہت بڑا کام ہے، نہیں، اب چند دن کی مشق ہے، آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوں گے، کیا پتہ پڑھتے رہیں، لیکن آپ جو سوچیں یار اس دھیان کے ساتھ میں نے آج پڑھنا ہے، پارے کی روٹین اپنی جگہ رہے، یہ بھی شروع کر دو، ایک آیت پڑھو گے، 2 پڑھو گے، لیکن شروع کر دو پریکٹس، نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متلاشی سے گم نہیں ہوتا، جو اللہ کو تلاش کرتا اللہ خود ملنے کو تیار ہے، اللہ اس کو مل جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، کوئی ایک بالش چلتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کے دوڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ ایسا اللہ پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ وہ محبوب نہیں ہے کہ جو ناز و نخرے کرے، دنیا کے محبوب ناز و نخرے کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا محبوب نہیں، اللہ تو انتظار میں کوئی عاشق میری طرف بڑھے تو صحیح، قدم تو بڑھائے، بس آپ ارادہ کریں کہ یا اللہ تیرا قرآن اس دھیان کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے، ایک سورۃ والعصر میں نے اس دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر اس دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیان ٹوٹے پھر پڑھے، دھیان ٹوٹے پھر پڑھے،
بس 2-4 दिन की मुशक्क़त होगी, अल्लाह तबारक व तआला को प्यार आ जाएगा कि मेरा प्यारा बंदा मेरे आयात का और मेरी ज़ात का ध्यान चाहता है, इसको अपना ध्यान अता फरमा दें और कुरान करीम के अनवारात उसके क़ल्ब में उतार देंगे। मशक करके देखें, करने वालों ने किया, मंजिलें मिल गई, उनको कुरान से वो मोहब्बत और प्यार हो गया, फिर उनको कुछ नज़र नहीं आता। तभी तो हदीस में आता है, एक ग़ज़वे के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा की सरहद इस्लाम पर ड्यूटी लगा दी कि तुम इस सरहद इस्लाम की पहाड़ी पर खड़े हो जाओ, दुश्मन का पता लगे। इधर लश्कर इस्लाम, उधर कुफर का लश्कर है, काफरों का। अब ये दरमियान में खड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम दोनों खड़े ड्यूटी देते रहे तो रात के किसी हिस्से में ये ना हो कि दोनों भी नींद गालिब हो जाए, दोनों ही सो जाए। ऐसा करते कि एक पहले सो जाए और एक आधी रात तक ड्यूटी देता रहेगा, फिर वो दूसरे को जगा देगा, वो सो जाएगा, वो सुबह तक ड्यूटी देता रहेगा। ये रूटीन बनाते हैं। लिहाजा एक सहाबी सो गए और दूसरे सहाबी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे खड़े होगा क्या फ़ायदा, अल्लाह अकबर करके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता हूँ। अल्लाह, आज इतना फ़हम हमें नसीब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या खोल दे। हम तो इतने कमज़ोर और प्यारे हैं अल्लाह की नज़र में। सहाबा ने तो नबी को देखा था, इसे नबी ने सबसे बाकमाल ईमान सहाबा का करार नहीं दिया। इससे पूछा है मेरे सहाबा सबसे अजीब ईमान किसका है, उन्होंने कहा जी फरिश्तों का। ओके, फरिश्तों का क्या अजीब होगा, वो तो अल्लाह को देखते हैं। कहा अच्छा, आप अंबिया का, अंबिया क्या क्या होगा, हमें तो अल्लाह की हुजूरी हासिल है। कहा जी हमारा, कहा तुम्हारा क्या अजीब होगा, तुम मुझे देखते हो, मेरे मोज़ात कमालात देखते हो। बड़े हैरान कि जी या रसूलुल्लाह फिर किसका। फरमाया कि उनका ईमान सबसे बाकमाल और अजीब है जिन्होंने मुझे अभी देखा भी नहीं, फिर भी मुझ पे जाने लुटा रहे हैं, मेरी सुन्नतों में मर मिट रहे हैं, अल्लाह के कलाम को सीने से लगा के रोते हैं। ये है बाकमाल जिन्होंने कलाम उतरता देखा, ना साहिब कलाम को देखा जिसके सीने पे उतर रहा है। उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि वो फिर भी इस कलाम पे जान देते हैं, मेरे नाम पे कुर्बान होते हैं, मेरा सलातो सलाम पढ़ते हैं तो उनकी आंखों से आंसू और ज़बान में मिठास आ जाती है और रस घोलने लगते हैं कान उनके। फरमाया उनका है कमाल वाला ईमान, अजीब। तो अल्लाह के नबी ने हमारे ईमानों का ये जो है गोया कि तज़किया किया कि हम, तो इसलिए हम अगर थोड़ी सी इस बारे में कोशिश करेंगे, तड़प दिखाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो खोल देंगे कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो खैर वो सहाबी खड़े हो गए अल्लाह अकबर करके नमाज में। अब दूर जब कुफर के लश्कर ने देखा, काफिरों ने देखा कि ये कोई शख्स है, उन्होंने तीर चलाया। अब ये नमाज में खड़े हो गए, सूरत कहफ शुरू कर दी। अब सूरत कहफ, अल्लाह को उसके मज़ामीन को देखें, उसकी तिलावत को देखें, सुभान अल्लाह क्या बात है। ये वो सूरत है, 70,000 मलाइका लेकर उतरे थे इस सूरत को। ये वो सूरत, अगर आपने जुमेरात को पढ़ ली तो अगली जुमेरात तक के पूरे गुनाह पिछले अगले माफ़ कर दिए जाते। जुमे को तिलावत कर ली, पिछले जुमे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये वो सूरत, वो तिलावत कर रहे हैं और तिलावत में वो लुत्फ़ आया और अपने आप को है कि कुरान के हवाले कर दिया और जनाब सूरह कहफ तिलावत हो रही है, तीर पे तीर लग रहे हैं, खून लहूलुहान हो रहे हैं। यहाँ तक कि इतना खून निकला कि उनको ख़तरा हुआ कि कहीं मैं गिर के मर ना जाऊँ और मैं इतला ना कर पाऊँ कि भाई दुश्मन वहाँ से हमला कर रहा है। इस ड्यूटी के फौत होने की वजह से, वरना उनको तीरों की तकलीफ का वो एहसास नहीं था, यहाँ तक कि पढ़ने की लज्जत के अंदर अपने आप को हवाले कर चुके थे। आखिर उसको पूरी की, जल्दी से सहाबी को जगाया, कहा कि मुझे बताया क्यों नहीं तुमने। कहा कि यार मैंने अल्लाह के कुरान की ऐसी सूरत शुरू कर रखी थी, उस पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ आया था, मैंने अपने आप को कुरान के हवाले कर दिया था, लिहाजा तीरों की तकलीफ का एहसास भी नहीं था। ये वो लोग हैं, ये हमारे जैसे इंसान ही थे, लेकिन बात वही है, बातिन की निगाह और हकीकत को देख लिया कि यार हकीकत ज़िंदगी की है क्या। और आज हम इस हकीकत तक पहुंच सकते हैं। ये कोरोना वायरस, मैं हमेशा कहता हूं, ये कोरोना वायरस जो दुनिया के अंदर फैला है, इसी का मुराकबा करके आप खुदा को पहुंच सकते हैं। ये कोरोना वायरस ने बड़ी बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है, बड़ी बड़ी सुपर पावरों को आजिज कर दिया है, ज़मीन बोझ कर दिया, किसी की कोई हकीकत नहीं। ये आसमान में उड़ने की कलाबाजियाँ, ये ज़मीनों में तैरने की, ये साइंस टेक्नोलॉजी क़ुव्वतें सब सिफर होकर रह गई हैं। इसी का तसव्वुर कर लो, जिस अल्लाह की ताकत का आलम यह है, एक छोटा सा जरसुमा कायनात के अंदर आया, कायनात की सारी चीज़ें पर ज़मीन बोझ हो गई और इंसान एक रोटी और एक लुंगी का मोहताज रह गया। और रोटी और लुंगी असल वो चीज़ थी जो तुम्हें नसीब हो जाए उसके
کے بعد خدا کی تیاری رکھو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج یہ روٹی اور لنگی، لوگ لنگی باندھ گھر میں روٹی کھا رہے، بس اٹلی کے اندر لوگوں نے گنے نکالی ہمیں روٹی مل جائے، اس کا مطلب روٹی اصل ہے، پیٹ بھر جائے اور سطر ٹھمپ جائے اور اس کے بعد خدا کو یاد کرو۔ یہ تبھی کتنے اولیاء اللہ کائنات میں گزرے ہیں جنہوں نے روٹی کے ایک ٹکڑے اور ایک لنگی پر زندگی گزار دی، کہا کہ اصل زندگی کی یہی، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ پوشاکیں، یہ کورونا وائرس نے آپ کے کوٹ، آپ کی ٹائیاں، آپ کی پوشاک، آپ کے پرفیوم ٹانگے کے ٹانگے رہ گئے۔ کسی نے پہنا، گھروں میں بیٹھے، لاک ڈاؤن ہو گیا، ایک کچھا پہن کے بیٹھے، ایک نیکر پہن کے بیٹھے، بنیان پہن کے بیٹھے۔ اس کا مطلب حقیقت زندگی یہی ہے، اور یہی اسلام کہنا چاہتے ہیں۔ اس کو سمجھو، ان پوشاکوں کی وجہ سے اس خدا کو ناراض نہ کرو، ان مرغن غذاؤں کی وجہ سے خدا کو ناراض نہ کرو، کیونکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پھر یہ کہتے ہیں ایک گڑ اور روٹی مل جائے، گڑ روٹی کھا کے پانی پی کے اور اس کے بعد لنگی پہن کے گھر میں بیٹھا رہو، کیونکہ باہر کورونا وائرس ہے، منہ ڈھانپ کے پھر رہے ہیں۔ تو میں تو کہتا کورونا وائرس پر اگر غور کر لو گے تم، تو یہ اسی ذریعے سے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے کہ حقیقت زندگی یہی ہے۔ تو قرآن کریم تو فرمایا کہ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر کے تلاوت کرو، کہ میں قرآن کا ہوں، اس کے بعد دائیں بائیں کی فکر نہیں ہے۔ اس انہماک کے ساتھ جب تلاوت کرو گے تو قرآن بھی کہے گا یار یہ کتنا میرا کتنا مجھ سے سینے سے لگ رہا ہے، میرا کتنے، کیونکہ قرآن یاد رکھو کہ زندہ کلام ہے۔ قرآن دوسرے کلاموں کی تو مردہ کلام نہیں ہے۔ آپ اس کو تلاوت کرو کہ قرآن خود سمجھے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ قرآن کل روز قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے گا یا آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ کس وجہ سے دے گا؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ وہ کل کو کہا کہ اللہ یہ تو ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رکھتا تھا، اس کی بخشش کر دے۔ بلکہ بعض صورتیں کھڑی ہو کے کہیں گی اے اللہ ہم آپ کی صورتیں ہیں کلام کی کہ نہیں؟ کہ جی بالکل ہیں، اگر ہیں تو پھر اس بندے کی بخشش کریں، ورنہ پھر ہمیں اپنے کلام سے نکال دیں۔ جیسے بیٹیاں لاڈ کرتی ہیں اپنے ابا سے، ابا یا تم اپنی بیٹی مان یا پھر میری بات مان۔ جیسے بیٹیاں لاڈ کرتی ہیں، وہ دو صورت حدیث میں آتا ہے، کل اللہ سے لاڈ کریں گی، اے اللہ ہم تیرے کلام کا حصہ ہیں۔ اللہ کہ ہاں ہے، تو پھر اس کی بخشش کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو ہمیں پڑھتا تھا، ہمیں سینے سے لگاتا تھا، اپنی زبان تازہ رکھتا تھا، یا تو اس کی بخشش کر یا پھر ہمیں اپنے کلام سے نکال دے۔ میں جب اس حدیث کو دیکھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے، جیسے بیٹیاں لاڈ کرتی ہیں اپنے ابا سے کہ ابا یہ کر ورنہ ہم تمہاری بیٹیاں ہی نہیں ہیں۔ وہ سینے سے بیٹی کو لگاتا ہے، نہیں بیٹا تم میری جان ہے، میری آنکھیں ہیں، تم کیسے ایسے کہہ رہی، جو تو کہے وہ کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ صورتیں، یہ وہ کل زندہ کلام ہے، تم اس کو پڑھو، یہ لے رہا ہے، آپ کو پہچان رہا ہے، اور کل آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ کا کلام خود صاحب کلام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جو اس کی اپنی صفت ہے، تو کیا سفارش رد ہوگی؟ رد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلام کے حوالے کر کے جب اس کی تم وہ کرو گے تلاوت، تو پھر کلام الہی آپ کو سینے سے لگا کے وہ عطا کر دے گا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے نیو یارک سے عبدالطرار اینڈ فیملی۔ عبدالطرار اینڈ فیملی انہوں نے سپانسر کیا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سپانسرشپ کو صدقہ جاریہ بنائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی آپ حضرات سے جو کہ ایک چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہے، یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہمارے دوست بھی، ہمارے مرید میں بہت پرانے، عامر حسین صاحب جو ہے نارتھ کیرولینا سے، ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، انہوں نے ان کا بڑا اچھا ذوق نعت اور حمد و ثنا کا بڑا اچھا ذوق بنایا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کا یہ ذوق بناؤ، وہ نعت خواں بنے، وہ حمد ثنا خواں بنے۔ وہ نعت و حمد کے اندر جب رہیں گے چھوٹے چھوٹے بچے، تو یہاں کی دنیا میں مار نہیں کھائیں گے۔ جو اللہ کی حمد و ثنا کرے گا اور جو معصوم زبانیں رسول اللہ کی نعتیں پڑھے گی، انشاءاللہ یہاں کا معاشرہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تعلق نبوی خود نبی کا حکم ہے کہ قرآن کی محبت، اور فرمایا کہ میری اور میری اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کیا کرو۔ تو یہ آج آپ کے سامنے تو حمد و ثنا جو ہے وہ پیش کریں گے، تو اس لیے جو ہے میں نے ان کو موقع دیا۔ یہ مہمان بچے ہیں، تو آپ ذرا سنیے اور ان کو دعا دیجئے، اور خود اپنے بچوں کو بھی انکریج کیجئے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے یہ اسی ذریعے سے آپ جو ہے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ جو وابستہ کر سکتے ہیں۔
چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ آیا ہوں تیرے گھر میں عبادت کے واسطے، عبادت کے واسطے، عبادت کے واسطے۔ یا رب مجھے بھی بخش دے رحمت نماز کی، یا رب مجھے بھی بخش دے رحمت نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اس سے بھی اعلیٰ کیا ہے فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی۔ جنت میں لے کر جائے گی الفت نماز کی، جنت میں لے کر جائے گی الفت نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا، نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا۔ وہ خوش نصیب ہے جسے حاصل ہے یہ شرف، حاصل ہے یہ شرف، حاصل ہے یہ شرف۔ سب کے نصیب میں کہاں نعمت نماز کی، سب کے نصیب میں کہاں نعمت نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا، نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا۔ عاصم نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، ٹھنڈک نماز ہے، ٹھنڈک نماز ہے۔ مشہور ہر جگہ یہ عظمت نماز کی، مشہور ہر جگہ یہ عظمت نماز کی۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی۔ نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا، نماز میں پڑھوں گا رب کو راضی کروں گا۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔